مصطفیٰ کمال نے دوہری شہریت کے معاملے کو بھی لے کر انہوں نے آواز اٹھائی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جب عدلیہ ایکٹیو ہوئی ہے تو یہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ لائم لائٹ میں آنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک بڑے ادارے آمنے سامنے ہوں تو کیا اثرات اس کے آ سکتے ہیں عامر صاحب؟ جو آپ نے لائم لائٹ کی بات کی تو وہ تو پھر ججز کے بھی بیانات اسی طرح میں آ جاتے ہیں. اب ہم کیا کریں اس کے اوپر؟ جو بات اس نے کہی ہے طلال چودھری نے کہ توہین عدالت کا، تو پھر پارلیمنٹ ختم کر دے قانون. جے یو آئی کے ہی جو سینیٹر سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اور انہی کے کل رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے یہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا، میں نے کل بھی کہا تھا، بل جمع کرایا. تو جے یو آئی کہاں کھڑی ہے؟ وہ جب سپریم کورٹ کے باہر عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو مولانا فضل الرحمان تھے، تو وہاں کامران مرتضیٰ کدھر تھے اس وقت؟ کامران مرتضیٰ کو ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ وکلاء نے کیس لڑنے ہوتے ہیں ججز کے سامنے تو وہ یہاں پہ لڑ رہے ہیں. ایشو یہ ہو گیا ہے کہ کوئی ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرنا ہی نہیں چاہتا. سب چاہتے ہیں کہ دوسرا میرے مطیع ہو جائے اور ہم اپنی لائن ڈرا نہ کریں. تو یہ پاکستان کی ٹوٹل سچویشن ہے. جب چیف جسٹس آف پاکستان بار بار کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی تکریم کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر جو قانون پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کو آپ نہ ڈسکس کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہونے والی بحث کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کیا جائے تو وہ بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں مختلف ادوار میں مختلف باتیں ہر بندہ کرتا ہے. اب آج جو پارٹیاں گورنمنٹ میں ہیں، کل یہ اپوزیشن میں تھے، وہ کچھ اور بات تھی. آج جو اپوزیشن بیٹھی ہے، کل جب وہ گورنمنٹ میں تھی تو وہ کچھ اور بات کر رہی تھی. چونکہ ہمارا کوئی سلیبس یہ نہیں ہے نا کہ ہم کسی ایک اصول پہ ہر وقت قائم رہیں گے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آج جو مجھے سوٹ کرتا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل یہ کوسچن ایسے ہیں جن کو حل خود پارلیمنٹ کو کرنا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل اگر کوئی پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا اور جج کو اجازت ہے تو پھر آپ چینج کیجئے، پھر آپس میں اتفاق رائے پیدا کیجئے. اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر بات تو ہو رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو رؤف حسن صاحب پہ کل حملہ ہوا، لیکن ان پہ توہین عدالت کے لیے میاں داؤد نے اور شعیب شاہین پہ جو سپریم کورٹ کے خود وکیل ہیں، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں، چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بہت ہی جس کو کہیں گے توہین آمیز ریمارکس وہ دیے اور لائیو چلے. اچھا اب ہمارا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم ٹی وی پہ دکھا دیں، ہم یہاں ڈسکس کر لیں. آؤ جی پیمرا ہمیں بھی ایک نوٹس ساتھ ہی دے دیتا کہ جی آ جاؤ. او بھائی ان کو بلا لو نا جنہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے. ہمارے سے کیا بلاتے ہو؟ یا تو پھر لائیو چینلز کے لائسنس بند کر دو نا کہ یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ جرنلسٹوں کو بلانے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ نوٹس کرتے ہیں مالکان کو، جرنلسٹوں کو، آپ وہاں تھے. بھائی ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا، ہم نے رپورٹ کرنا ہے. ہاں ہم ایگزریشن کریں، ہم جھوٹ کریں، ہم فیبریکیٹ کریں اس چیز کو، ہم اس کے اندر ایڈیٹڈ ویڈیو ڈالیں، پھر ہمارا قصور ہے، ہمیں ٹانگ دے. لیکن ادروائز ہمیں نوٹس ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونا ان کو چاہیے اگر آپ میں ہے تپڑ پیمرا کے اندر تو پارلیمنٹیرین کو کریں کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کیوں تقریر کی. آپ کو پتا ہے نیب میں جب جسٹس جاوید اقبال کے پاس کچھ بھی بس نہیں چلتا تھا تو وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پیرا انہوں نے ڈالا ہوا تھا اور نوٹس ایشو کروا دیتے تھے کہ جی نیب کو خط لکھا اور نیب نے پیمرا کو اور پیمرا ہمیں لکھ دیتا تھا کہ جی آپ نے یہ فلانی جگہ پہ اس کی خلاف ورزی کی ہے. ہم جا کے پیش ہی ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے، ہم بتاتے ہیں، وہ پھر چپ کر جاتے ہیں. ہر طرف سے دباؤ اور پریشر ہے. نتیجہ بالکل یہی ہے جو ہم ہر روز کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹیرینز آپ آپس میں بیٹھ جائیں. نہ پی ٹی آئی کو انصاف ملنا ہے اور نہ مسلم لیگ نون کو ملنا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو ملنا ہے. اور یہ سارے کے سارے وہ جو ہے نا کہ ہمیں کوئی اچھا نہیں ملا، فلانا نہیں ملا، ڈھمکانا نہیں ملا، تو بیٹھ کے طے کر لو بھائی رولز آف دی گیم اپنے اندر. ساری جماعتیں الیکشن کیسے کرانا ہے، عدلیہ کو آپ کیا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو کتنا آپ نے سپریم کرنا ہے، آپ فوج کے بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں کہ ان کی کتنی آپ نے ڈسکشن کرنے کی اجازت دینی ہے. تو آئین کو ٹھیک کر لو، بحث ہی ختم ہو جائے گی. سارا دن مسلسل یہی بات ہوتی ہے جی ہم پہ حملے کی. ہم طلال چودھری نے جو باتیں کی وہ کوئی غلط تو نہیں ہے. اب اس کے اوپر یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی نا. فیصل وابڈا نے کل کر لی، طلال نے کر لی، آج فیصل سبزواری نے کی. ایک لائن ہے جو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، ایم ڈبلیو ایم کے جو اب آئے ہیں جن کی ہم علامہ ناصر عباس صاحب کے، ان کے شکوے کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور باتوں پہ چلے گئے جس کے اوپر اور کوارٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اب بتائیں میڈیا تو دکھائے گا نا، آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ لائیو دے رہی ہے،
بیٹھ کے کر لیں آپس میں طے, ہمیں کیوں رگڑتے ہیں بیچ میں. صحیح. ایاز صاحب یہ بات تو درست ہے عامر صاحب کی کہ ہر چیز میں پھر میڈیا قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن اب یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی محاذ رائے کا یہ تاثر. فیصل صاحب زواری کی بات تو درست ہے کہ اگر ججز کی توہین عدالت پر نوٹس ہو سکتا ہے تو عوامی نمائندوں کی بھی تو عزت ہے نا, تو پھر اس پر کیا نوٹس ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا ہم درست سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا یہ معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے؟ دو بڑے اداروں میں جو ٹکراؤ کی سچویشن نظر آ رہی ہے, اگر ان میں سے چند لوگ بھی بات کر رہے ہیں عدلیہ اور ججز پر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بڑے سیدھے سے ہیں؟ کل سے جو میں تقریریں سن رہا ہوں اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی توہین وابڈہ ہو گئی ہے بنیادی طور پہ. وہ ساری تقریریں اسی اینگل سے چل رہی ہیں کہ جی بہت بڑی توہین ہو گئی ہے, وہ ایک نوٹس ہو گیا, مطلب ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن چونکہ وہ وابڈہ صاحب کو ہوا ہے اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ سب کی توہین ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی ہے. اور وہ جو فیصل سبزواری کہہ رہے تھے ان سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ حضور جو توقیر ہوتی ہے وہ منتخب نمائندوں کی ہوتی ہے. مطلب جب آپ بیساکھیوں پہ آئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر آپ کی بات میں وہ وزن رہ نہیں جاتا. جب آپ ووٹ لے کے آیا کرتے تھے عوام کے تو ہمیں آپ کی بات سمجھ آتی تھی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس طرح نہیں چلتا ہوتا. اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے کہ کوئی ادارہ وہ اپنی لیمیٹیشنز کسی کی رہی نہیں ہوئی, سب مطلب وہ باہر جا کے کھیل رہے ہیں, دوسرے کی ڈی میں کھیل رہے ہیں, سارے اپنا ڈیفینس بھی وہیں کر رہے ہیں جا کے. اس طرح نئی چیزیں چلتی ہوتی کہ اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا. سچی بات ہے کیونکہ ہر طرف ایک افراتفری ہے. وہ رؤف حسن صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آج جو انہوں نے کہا, اس میں وہ کل جس طرح سے حملہ ہوا ہے وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مطلب بلا وجہ نہیں ہے, ٹارگٹ کر کے کیا گیا. مجھے نہیں پتا کس نے ٹارگٹ کیا ہے لیکن نظر تو آ رہی ہیں چیزیں کہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے پولیس کی تفتیش پہ. تارڑ صاحب اسی پہ تو شک ہوتا ہے, مطلب وہ تفتیش نہ ہو تو شک نہیں ہوتا, وہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو شک ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے مسئلہ ہی وہی ہے نا, کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو کھڑا, کوئی افسر ہی کھڑا ہو جائے حکومت کے سامنے کہ نہیں جی حقیقت یہ تھی, میں اس طرف نہیں جا رہا. مطلب بہت اکا دکا آپ کو کیسز ضرور نظر آ جاتے ہیں اس میں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آخری زور چلتا ہے میڈیا پہ کہ جی بس میڈیا کو کسی طریقے سے بند کر دو. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت کھڑی ہو کے تقریریں کرنی تھیں کہ یہ جو بیساکھیوں پہ آنے والے لوگ ہیں یہ اسی طرح کے قانون سازی کرتے ہیں اور ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایسی کی تیسی. آج وہی لے آئے نا قانون, انہوں نے ہی کر دیا ہے کہ مطلب آپ پہ کسی نے الزام لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے وہ 30 لاکھ وہ اگر کہہ دیا وہ ٹرائبونل نے تو جمع کرا دیں آپ پہلے, وہ کہاں سے جمع کرا دیں, مطلب کسی کو فیل ہو گیا. آپ کو پتا ہے ویسٹ میں جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی وہاں ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دینے بھی پڑتے ہیں, وہاں سب سے پہلے آپ کو خود یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں عزت دار شہری ہوں, کہ میری عزت داغدار ہو سکتی تھی اور اس بندے نے کی ہے, تو پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن بہرحال وطن عزیز میں تو اس طرح نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے تقریریں